ایمان کسے کہتے ہیں؟ اگر دو جملوں میں بیان کیا جائے تو میں اتنا کہہ سکتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے جو کچھ لے کر کے آئے اس کو دل سے ماننا اور زبان سے اس کا اعلان کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ دل سے ماننا اور زبان سے اعلان کرنا، اقرار کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ حضور جو کچھ لے کر کے آئے، اپنی عقل کا گھوڑا نہیں دوڑانا، حضور جو کچھ لے کر آئے ہمیں ماننا ہے۔ اور یاد رکھنا ایمان کی طاقت کیا ہے، ایمان کی قوت کیا ہے۔ بڑی بڑی طاقتیں، ہتھیار کی طاقتیں جس کے سامنے سجدہ ریز ہے اسے ایمان کہتے ہیں۔ ایمان کتنا پاورفل ہے، ایمان کتنا عظیم ہے، یہ ایمان ہی ہے۔ جب ایمان کسی قوم کو نصیب ہو جاتا ہے تو عرب کے بوریا نشین قیصر و کسریٰ کے تاجدار بن جاتے ہیں۔ ایمان جب نصیب ہو جاتا ہے، ایمان جب کسی کو نصیب ہو جاتا ہے تو اللہ اکبر، وہ لوگ جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر پاتے تھے وہ آسمان ہدایت کے تارے بن جاتے ہیں۔ ایمان جب کسی قوم کو نصیب ہو جاتا ہے تو بحر ظلمات میں وہ گھوڑے دوڑاتے ہیں تو گھوڑوں کی ٹاپیں بھی اللہ اکبر پانی سے بھیگتی نظر نہیں آتی۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کہ اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ اکبر، ایمان اتنی عظیم طاقت ہے کہ فرشتے بھی ایمان والوں کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایمان اتنی عظیم قوت ہے کہ اللہ اکبر، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے، گزرا ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی ایمان کامل نصیب ہو جاتا ہے تو فرشتے باز نیچے رہ جاتے ہیں، مومن کامل کا مرتبہ اس سے بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ارے یہ ایمان ہی ہے۔ جب مومن اپنی قبر میں جاتا ہے تو نکیرین اس کی تعظیم کرتے نظر آتے ہیں۔ ایمان والے کی تعظیم صرف زمین کے اوپر نہیں ہوتی بلکہ زمین کے اندر بھی ہوتی ہے۔ نکیرین جس کی تعظیم کرے اس کو مومن کامل کہتے ہیں، میرے امام کہتے ہیں۔ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ یاد رکھنا ایمان وہ قوت ہے، ایمان والوں سے کبھی کوئی جیت نہیں سکا، ایمان والے کبھی ہارے نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں سر بلند ہو، تمہیں کامیاب ہو اگر تم مومن ہو۔ ایمان کو سمجھا کیا ہے، ایمان کی شان کو سمجھا کیا ہے؟ اسی لیے انسان اپنے حسن سے ناواقف ہے، انسان اپنے حسن سے ناواقف ہے۔ دوسرے آپ کے حسن کو دیکھ کر اندازہ لگا رہے ہیں کہ آپ کتنے حسین ہیں۔ حضرت بیدم شاہ وارسی نے کہا تھا اپنی ہستی کا گر حسن نمایاں ہو جائے، آدمی اپنے انوار پہ شیدا ہو جائے۔ ہمارا ایمان کا جو حسن ہے دوسرے سمجھ رہے، منکرین اسلام سمجھ رہے کہ ایمان کی طاقت کیا ہے، اسی لیے وہ ہم سے ہماری روزی نہیں چھیننا چاہتے۔ منکرین اسلام ہم سے ہمارے گھر نہیں چھیننا چاہتے، منکرین اسلام ہماری نسلوں سے ایجوکیشن کی ڈگریاں نہیں چھیننا چاہتے۔ منکرین اسلام اگر ہم سے کچھ چھیننا چاہتے ہیں ہمارا ایمان چھیننا چاہتے ہیں، ہمارا عقیدہ چھیننا چاہتے ہیں۔ ایمان کتنی قیمتی شے ہے، آپ کو بتاؤں 1000 منکرین اسلام آئے تھے اور 313 ایمان والے آئے تھے۔ 1000 منکرین اسلام طاقت لے کر آئے، قوت لے کر آئے، تلوار لے کر آئے، پیٹ بھرے ہوئے آئے، ناچنے والیوں کو ساتھ لے کر آئے، گانے والیوں کو ساتھ لے کر آئے اور اپنے منصب مرتبے اور مقام کو ساتھ لے کر آئے۔ وہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے جو منکرین اسلام تھے، مکے کی طرف سے آئے تھے۔ لیکن 313 ایمان والوں نے کیا کیا پتہ ہے؟ 313 ایمان والوں نے ان 1000 لوگوں کو دھول چٹا دیا۔ اور آپ کو کیا پتہ ایمان کی طاقت کیا ہے؟ جس وقت اللہ نے حضرت انسان کو بنایا تو اس وقت حضرات فرشتوں نے کہا کہ یہ زمین پہ جا کے خون ریزی کریں گے،
پتا چلا خون بہانا فرشتوں کو پسند نہیں. ان کی عادت کیا ہے؟ صرف تسبیح اور تحلیل کرنا، صرف تسبیح کرنا، تحلیل کرنا. ان کو مارنا پیٹنا پسند نہیں ہے. لیکن مومن کی شان کیا ہے؟ جب مومن بدر میں آتا ہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ مقام تسبیح اور مصلی چھوڑو، اور جس جنگ سے تمہیں نفرت تھی مومنوں کی اتباع میں جا کر تم بھی جنگ کرنا شروع کرو. مومن کی شان. ملائکہ آتے ہیں، 5000 ملائکہ بدر میں نازل ہوتے ہیں، قطار در قطار نہ. اور صرف ملائکہ نہیں آتے بلکہ سارے فرشتوں کا جو سردار ہے وہ بھی رسول اللہ کا سپاہی بن کر کے زمین پر آتا ہے. مومن کو آپ نے سمجھا کیا ہے؟ مومن کی شان کیا ہے؟ اسی لیے ایمان چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے. اور ہمیں مومنوں کو ایمان کی اہمیت نہیں ہے. ہم اپنے بچے کو تاجر تو بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر تو بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچے کو انجینئر تو بنانا چاہتے ہیں. خطیب بنایا، ادیب بنایا، ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، ٹیچر بنایا، سب بنایا. کیا اپنے بچوں کو مومن بھی بنایا؟ ڈاکٹر بنانے کا انکار نہیں ہے، ڈاکٹر بناؤ. بھائیو یہ ڈاکٹر بننے کا شوق لوگوں میں ابھی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت استاذ العلماء حضور مفتی محمد اسماعیل صاحب قبلہ، استاذ العلماء حضور مفتی محمد. آپ بیٹھے، بالکل بیٹھے رہیں. آپ علماء استقبال کریں گے، آپ بالکل بیٹھے رہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا مجمع ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت. کتنی طبیعت علیل ہے حضرت کی. اس عمر میں بھی دیکھیے ماشاءاللہ حضرت تشریف لا چکے ہیں. استاذ العلماء زینت مسند افتاء حضرت اللہ حضرت علامہ حضور مفتی محمد اسماعیل صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. حضرت کو آگے لے لیں تاکہ سارے لوگ حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت کریں. نعرہ لگائیں محبت سے. عمر دیکھیں حضرت کی، سب جانتے ہیں، پورا علاقہ جانتا ہے. نعرہ تکبیر. پیچھے والے بھی ذرا آواز بلند آواز سے نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور مفتی اسماعیل صاحب قبلہ، حضور سید امین القادری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. درود شریف پڑھنے. اللہم صلی وسلم وزید وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالی حضرت مفتی اسماعیل صاحب کو شفا دے، صحت دے، تندرستی عطا فرمائے. اس حالت میں بھی وہ تشریف لائے ہیں. یہ ہمارے بزرگوں کا خلوص ہے، اخلاص ہے. درود شریف ایک بار پڑھیں، میں گفتگو آگے بڑھاتا ہوں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین. تو ڈاکٹر بنا رہے ہیں، ٹیچر بنا رہے ہیں، سب بنا رہے ہیں. انکار نہیں. بنائیے. دنیا میں ڈاکٹر بننے کا شوق ابھی پیدا ہوا. مسلمان اس وقت سائنسی علوم کا انکشاف کر رہے تھے جب لوگ سائنس سے ناواقف تھے. اس کا ثبوت اگر دیکھنا ہے تو آپ قرآن کی ان آیات کو پڑھ کر کے دیکھیں جو سائنسی علوم کا انکشاف کرتی نظر آتا. اسی لیے آج جتنے سائنسداں ہیں کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم سرچ کر رہے ہیں. پڑھے لکھے لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں. آج کوئی سائنسداں یہ نہیں کہتا کہ ہم سرچ کر رہے ہیں. ہر سائنسداں کیا کہتا ہے؟ ہم ریسرچ کر رہے ہیں. تو ریسرچ کا مطلب کیا ہے؟ پہلے جو سرچ ہو چکا ریسرچ اسی کا تو ہوتا ہے. اس کا مطلب سائنس آج بھی یہ ماننے کو تیار ہے کہ پہلے کسی نے سرچ کیا تھا اسی کی ریسرچ ہم کر رہے ہیں. توجہ فرمائیں. تو یہ سرچ کس نے کیا؟ یہ سرچ کس نے کیا؟ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا ماں کے پیٹ میں بچہ کب کس وقت کس شکل کا ہوتا ہے. ہر مذہب خاموش ہے. اگر کوئی جواب دے رہا ہے وہ اسلام ہے اور صرف اسلام ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ دیکھیں نا
یہ جو سرچ پیش ہے، آج لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، سرچ تو ہم نے کیا ہے، تلاش تو ہم نے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے فرعون کی ممی کے بارے میں، اس کی لاش جو میوزیم میں پڑی ہوئی ہے، اس کے بارے میں جب پی ایم کیا گیا تو ڈاکٹر اور سائنسداں اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ سمندر میں ڈوب کر کے مرا ہے۔ یہ رپورٹ تھی اس کے پی ایم کی، لیکن سوچا کہ آخر یہ ڈوب کے مرا، سمندر میں ڈوبنے والا باہر کیسے نکل سکتا ہے؟ سارے مذاہب کی کتاب خاموش تھی۔ اسلام نے کہا، قرآن نے کہا کہ ہم نے تیری لاش کو اس لیے بچایا تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیں۔ دیکھو قرآن بولتا نظر آیا۔ میرے بھائیوں، ایمان کی، اسلام کی عظمت کو سمجھو۔ ہمیں وحدہ لا شریک، خدائے حق، معبود برحق کا پتہ مصطفیٰ جان رحمت نے بتایا، ورنہ کہیں تو حضرت عیسیٰ کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو حضرت مریم کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو حضرت عزیر کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو چاند کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو سورج کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو گوبر اور مٹی کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو درخت اور دریا کی عبادت ہو رہی ہے۔ ارے تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں وہ خدا ملا ہے۔ وہ اور لوگ ہیں دنیا کے اندر جو خدا کو بنا کر پوجتے ہیں۔ لوگوں کا خدا وہ ہے جو لوگ بناتے ہیں، مسلمانوں کا خدا وہ ہے جس نے کن کہہ کر کائنات کو زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لوگوں کا خدا وہ ہے جس کی تصویر بنتی ہے، مسلمانوں کا خدا وہ ہے جو تصور میں بھی نہیں آتا۔ اوروں کا خدا تصویر میں آتا ہے، ہمارا خدا تصور میں بھی نہیں آتا۔ ہمارا خدا اتنا بلند ہے، ارے جو تصور میں نہیں آتا وہ ہمارا خدا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر لوگ عظمت کا اندازہ کیا لگائیں جب محمد الرسول اللہ، اس کے بنائے ہوئے بندے کی عظمت کی حقیقت کو لوگ نہ جان سکے۔ جب اس کا بندہ اتنا بے مثال ہے تو وہ خدا کتنا بے مثال بات ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ ایمان کی اہمیت کو سمجھو، کون سا مذہب ہمیں نصیب ہوا ہے۔ اسی لیے آج ہم ایمان کی، مسلمان ایمان کی اہمیت نہیں سمجھ پا رہا ہے، منکرین اسلام اہمیت سمجھ گئے، اسی لیے وہ ایمان چھیننا، وہ جانتے ہیں جب تک ان کے پاس ایمان رہے گا ان کو زیر نہیں کیا جا سکتا، ان کو تباہ نہیں کیا جا سکتا، ان کو برباد نہیں کیا جا سکتا۔ چھین لو ان سے ایمان، چلے گا۔ ان کے پاس ٹوپیاں رہے چلے گا، ان کے پاس مدرسے رہے چلے گا، ان کے پاس اسکول رہے چلے گا، ان کے پاس جو ہے وہ سرٹیفکیٹ رہے چلے گا، ان کے پاس ایمان نہیں رہنا چاہیے۔ اسی لیے ایمان چھیننے کے لیے منصوبے بن رہے ہیں، الگ الگ منصوبے، داخلی منصوبے، خارجی منصوبے، بہت خطرناک چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے۔ اور آپ آج ہمیں بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، تاجر بنے، اس کا مستقبل سدھر جائے، سب کو فکر ہے۔ اگر فکر نہیں ہے، ایمان کی فکر نہیں ہے۔ نبیوں کی فکر کیا تھی؟ اچھا کچھ تو اتنے دیر ہوشیار ہے، کہتے ہیں مولانا ہمارے بچے تھوڑی بگڑیں گے۔ اور تو کون سا دین پر ہے جو تیرے بچے دین پر قائم رہیں گے؟ کس بگڑنے کی، سدھرنے کی بات کرتے ہو؟ جس قوم کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا۔ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ نکاح کی محفل میں جاؤ تو کلمہ پڑھاؤ تو نہیں پڑھ پاتے، تو جو شادی کی خوشی کے موقع پر قاضی کے پڑھانے پہ کلمہ نہیں پڑھ پاتے، وہ موت کے اضطراب میں کیا کلمہ پڑھ پائیں گے؟ بتائیں نا، آپ کس ایمان کی بات کرتے ہیں؟ آپ کس ایمان اور عقیدے کی بات کرتے ہیں؟ بھائیوں میری قوم کو کلمہ نہیں آتا ہے۔ قرآن کی کتنی آیتیں حفظ ہے، ذرا اپنے آپ میں ڈوب کر سوچ۔ میں کوئی ڈانٹ پیٹنے نہیں آیا، آپ کو کوسنے نہیں آیا، لیکن یہ محفلیں احتساب کی محفلیں، یہ محفلیں جنت بانٹنے کی محفلیں نہیں ہیں۔ میں اس کا قائل نہیں ہوں، اس لیے کہ ہم لوگ فکر رضا کے وارث، فکر رضا ہماری محافظ، ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ کہا اس کو دیکھو اس کو دیکھو جنت ملے گی۔ میں اس کا سخت مخالف ہوں۔ جو قوم غسل جنابت سے نہ واقف ہو، تم اس کو کیا جنت بانٹ رہے ہو؟ بیوقوف بناتے ہو۔ اللہ کو ہمیں منہ نہیں دکھانا ہے، خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بتاؤ تو صحیح، جب وہ سن لیں گے کہ مفتی اسماعیل صاحب کے چہرے کو دیکھ کے جنت ملتی ہے، امین القادری کے چہرے کو دیکھ کے جنت ملتی ہے، مفتی جلیل صاحب کے چہرے کو دیکھ کے جنت ملتی ہے، بیوقوف ہے پھر وہ فجر میں اٹھیں گے؟
बेवकूफ है फजर में उठेंगे? नहीं मेरे भाई, हमें अपनी कौम पे इतना जुल्म नहीं करना चाहिए। जो कौम कलमा याद ना रखे वो कौम कैसे जन्नत में जाए? कुछ लोग हमसे लड़ते हैं कि तू लोगों को मायूस करता। मैंने कहा मैं मायूस नहीं करता। हम कैसे मायूस कर सकते हैं? हमारे यहाँ तो ईमान की डेफिनेशन ही है, अल ईमान व बैनल खौफ व रजा। ईमान खौफ और उम्मीद की दरमियानी कैफियत का नाम है। हम कौम को मायूस क्यों करेंगे? लेकिन जो कौम इतनी बेबाक हो चुकी हो कि बड़ी माजरत के साथ, यहाँ के हालात ऐसे नहीं होंगे लेकिन हम पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं और बड़ी बात नहीं करते, दुनिया में भी जाते हैं हिंदुस्तान के अलावा। लोग इतने गाफिल हो गए अपने दीन से कि जिनकी निगाहें पाप से उसकी सगी साली महफूज नहीं है, उस कौम को हम चेहरे दिखा के क्या जन्नत बांटेंगे? जिस कौम की निगाह से उसकी चचाजाद बहन महफूज नहीं है, हम उस कौम को क्या जन्नत की बशारतें देंगे? मेरे भाइयों, हालात इतने दर्दनाक हैं। अब हालात तो ये है कि माज़अल्लाह बेटियां जवान हो जाए तो बाज जगह वो बाप की निगाह से महफूज नहीं है। इतनी गफलत का हाल है, खशियत इतनी उठ चुकी है, खशियत रब्बानी उठ चुकी है। मैं जानता हूँ हम ग्राउंड रियलिटी के लोग हैं, हम ग्राउंड जमीनी हकायक वाले लोग हैं। हम लोग जानते हैं हालात के तकाजे को। लोग हमारे पास आकर के बातें करते हैं। बाज बच्चियां तलाक पा करके घर आई है तो बाप ने पाप की नजर डाली है। बाज जो है वो बहुएं जवान सुसर की निगाह से महफूज न रह सकी है। ये हकायक है, जमीनी हकायक ये है। मेरे भाइयों, जिस कौम के अंदर से खौफे खुदा इतना उठ जाए, कहां वो तकवा था, कहां वो तकवा, कहां वो तकवा कि सैयदना उमर इब्ने खत्ताब जैसी हस्ती जिन्होंने रसूलुल्लाह की ज़ियारत की है। और खौफ का आलम यह है कि चेहरे पर आंसुओं के निशान है। अल्लामा इब्नुल जौजी अपनी किताब में लिखते हैं कि एक मर्तबा फारूक आजम अपने घर के दरवाजे पर बैठे, फारूक आजम घर के दरवाजे पे बैठे हैं और चेहरा गली की तरफ किया हुआ है। जरा गौर से सुनना, गली की तरफ किया हुआ है और दरवाजे पे बैठे हैं। एक सहाबी आते हैं, चले जाते हैं सलाम करके, कुछ देर के बाद आते हैं तो फारूक आजम उसी तरह दरवाजे पे बैठे हुए हैं। वो लोग भी क्या लोग थे, ये नहीं देखा कि फारूक आजम है, ये नहीं देखा उमर इब्ने खत्ताब है, ये नहीं देखा कि रसूलुल्लाह के सहाबी हैं। जब देखा कि दरवाजे की तरफ रुक करके बैठे हैं, वहां किसी की रियायत नहीं थी, क्योंकि वो लोग सबसे पहले शरीयत के मुरीद थे, बाद में किसी के मुरीद थे। वो लोग सबसे पहले शरीयत के मोतक़िद थे, बाद में किसी और के मोतक़िद थे। फारूक आजम को दरवाजे पे बैठा देखकर एक आम सहाबी टोकते हैं, उमर अब तुम भी दरवाजे पे बैठोगे रास्ते की तरफ मुंह करके? आप दरवाजे पर क्यों बैठे रास्ते की तरफ मुंह करके? हम तो किसी को रोक भी नहीं सकते, टोक भी नहीं सकते, इसलिए कि हमें माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अल्लाह की रजा से ज्यादा किसी और की रजा प्यारी हो गई है कि उस कौम की तबाही से उस कौम को अब कोई नहीं बचा सकता। जो खालिक को तो नाराज कर सकती है मगर मखलूक को नाराज नहीं कर सकती। मेरे भाई, हाँ, अगर किसी गरीब के हाथ में सोने की अंगूठी हम देखते हैं, उसको उतरवा लेते हैं। क्या किसी काउंसलर के हाथ से भी हम अंगूठी उतरवाने की हिम्मत रखते हैं? क्या किसी मालदार के हाथ से भी हम कड़ा उतरवाने की हिम्मत रखते हैं? सारा कानून तो हमने मुंह देख करके बनाया है। बहुत माजरत के साथ, इस्लाम सिर्फ इस्लाम है, इस्लाम सिर्फ इस्लाम है, इस्लाम हकीकत है। गरीब अमीर छोटा बड़ा सबके लिए शरीयत का कानून एक है। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो कीजिए, फारूक आजम जैसी हस्ती को टोकने वाला टोकता है, आप दरवाजे पे बैठेंगे रोड की तरफ, रास्ते की तरफ मुंह करके? फारूक आजम ने कहा अल्लाह तेरा भला करे। नाराज नहीं हुए फारूक आजम? यहाँ टोकने पे लोग नाराज होते हैं, फारूक आजम नाराज नहीं हुए। तो अल्लाह तेरा भला करे, तूने मुझे टोका, लेकिन पूछ तो सही कि मैं दरवाजे पे क्यों बैठा हूं? दरवाजे बैठने की वजह क्या है? कहा क्या वजह है? कहा आज मेरी बेटी उम्मुल मोमिनीन हफ्सा मुझसे मिलने आई। पहले तो मैं अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं, जो बेटी होगी वो कभी मां नहीं हो सकती, और जो माँ होगी वो कभी बेटी नहीं हो सकती। लेकिन रसूलुल्लाह के निकाह में जाने की वजह से हफ्सा की शान ये हो गई थी कि वो फारूक आजम की बेटी भी थी कि उनसे पैदा हुई थी, लेकिन फारूक आजम की माँ भी थी क्योंकि रसूलुल्लाह के निकाह में थी। जहां माँ और बेटी के दोनों रिश्ते एक साथ जुड़े हैं। लेकिन फारूक आजम का तकवा देखो, फारूक आजम कहते हैं आज मेरी बेटी हफ्सा मुझसे
ملاقات کے لیے آئی ہے اور میری بیوی اپنے میکے چلی گئی ہے تو میں اپنی جوان بیٹی کے ساتھ اپنے کمرے میں اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا، اس لیے میں دروازے کی طرف رک کر کے بیٹھ گیا ہوں اپنی بیوی کے انتظار میں کہ وہ آئے تو میں اندر جاؤں۔ وہ لوگ تھے اللہ کے خوف اور خشیت جو بیٹی کے ساتھ، جو ماں بھی ہو، ام المومنین بھی ہو، اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، یہ وہ لوگ تھے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ اسلام کہاں نظر آتا ہے مجھے بتاؤ؟ وہ قوم ایمان کو تحفظ کیسے دے سکتی ہے جس کے پاس ایمان کی کوئی اہمیت ہی نہیں؟ آؤ نبی کی فکر دیکھو، قرآن نے ایک نبی کی موت کا ذکر کیا۔ پہلے تو یہ سن لیں کہ ہم اہل سنت کے بارے میں لوگ بکواس کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ لوگ نبی کی موت نہیں مانتے۔ میں نے کہا جھوٹ ہے، ہم اللہ کے سوا سب کی موت مانتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ موت کو بھی موت آئے گی، موت کو بھی موت۔ ہمارا عقیدہ، لوگ ہمارے عقیدے خود سے بیان کرتے ہیں، کبھی ہم سے سننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ کبھی کہتے ہیں یہ سنی نبی کو بشر نہیں مانتے، ہم نے کہا جو نبی کو بشر نہ مانے ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں۔ نبی بشر ہوتا ہے لیکن تمہارے ماننے میں ہمارے ماننے میں فرق یہ ہے، نبی بشر ضرور ہوتا ہے لیکن وہ ہماری طرح بشر نہیں ہوتا، وہ خیر البشر ہوتا ہے، وہ سید البشر ہوتا ہے، وہ رشک بشر ہوتا ہے، وہ افضل البشر ہوتا ہے۔ ہاں بلکہ لباس بشر میں نبی کو بھیج کر قدرت نے بشریت کو معراج عطا فرما دی ہے۔ بیدم شباسی نے کہا تھا ابعاد بھی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، ابعاد بھی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ تو نبی کو موت آتی ہے اور نبی کو موت آئی، توجہ کرنا، میں بہت بے باکی کے ساتھ اس لیے بول رہا ہوں کہ میری پشت پر کئی مفتیان کرام بیٹھے ہیں، کہیں پر علماء کے اساتذہ یہاں موجود ہیں، آپ بھی غور سے سنیں۔ نبی کو موت آئی لیکن نبی مر کے مٹی میں نہیں ملے، موت آئی مگر ایک آن کے لیے آئی، جس کو اہل سنت کا امام یوں بیان کرتا ہے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک نبی کی موت کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت، سورۃ البقرہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور یاد کرو، اذ یاد کرو، حضر یعقوب الموت، ہائے ہائے، قرآن بیان کر رہا ہے نبی کی موت کو، کیا کہا؟ حضر یعقوب الموت، حضر یا موت حاضر ہوئی، موت حاضر ہوئی کہاں؟ یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ پتا چلا انبیاء کی بارگاہ وہ ہے جہاں موت بھی حاضر ہوتی ہے، موت بھی حاضری دیتی ہے۔ ہاں اس کا مطلب یہ کہ تم اور طرح مرتے ہو، انبیاء اور طرح دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ دیکھیے حاضر ہونے میں اور تشریف لانے میں فرق ہے۔ ویسے یوپی میں بتانے کی ضرورت نہیں، یوپی کے لوگ بہت پڑھے لکھے ہوتے، اردو تو جانتی ہیں۔ اگر کوئی چھوٹا کسی بڑے کے پاس آ کر کہے کہ میں تشریف لایا تو پڑھا لکھا آدمی ضرور ہنسے گا کہ بڑوں کے پاس تشریف نہیں لاتے بلکہ بڑوں کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ اور جب بڑا کہے گا، جیسے مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ حضرت مفتی اسماعیل صاحب کی بارگاہ میں میں حاضر ہوا تو صحیح ہے، لیکن اگر یہ کہوں کہ میرے پاس مفتی اسماعیل صاحب حاضر ہوئے تو غلط ہو گیا، بلکہ مجھے کیا کہنا پڑے گا؟ حضرت مفتی اسماعیل صاحب تشریف لائے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اب قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ حضر یعقوب الموت، موت حاضر ہوئی یعقوب کے پاس۔ تو پتا چلا یعقوب بڑے ہیں علیہ السلام، اور مرتبہ موت، یہاں موت سے مراد موت کا فرشتہ ہے۔ ایسی بات ہے ہمارے نبیوں سے، ہمارے نبیوں سے رسول ملائکہ کا مرتبہ افضل نہیں ہے، ہے نا؟ ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے رسول ملائکہ سے انبیاء کرام اور رسولان نظام جو انسانوں میں ہیں وہ افضل ہیں، ٹھیک؟ حضر یعقوب الموت، اس سے پتہ چلا۔ اور پھر اس کے بعد کیا قرآن کہتا ہے؟ جب موت حاضر ہوئی تو قرآن کہتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، پوتوں کو، بیٹوں کو، سب کو جمع کیا اور کیا کہا؟
اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. نبی کو فکر کیا ہے؟ بیٹے کیسے کیسے بیٹے ہیں؟ کیا نبی نے تربیت نہیں کی ہوگی؟ یا یوسف علیہ السلام جیسا بیٹا؟ اسی طریقے سے ان کے اور جو 11 بیٹے تھے، یاد رکھیے گا وہ جو 11 بیٹوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، ہم ان کی بے ادبی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بگڑے ہوئے لوگ نہیں تھے. وہ تو ایک ان کی ایسی لغزش تھی جو رشک کی بنیاد پر ہو گئی تھی، ہے نا؟ مگر وہ اولاد پیغمبر تھے. ان کے اور ان کی اولادیں یعقوب علیہ السلام کو فکر ہے تو یہ نہیں کہ میرے بچے میرے بعد کھائیں گے کیا، کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا، اللہ رزاق ہے. میرے بعد میرے بچے پہنیں گے کیا، اللہ رب ہے وہ پہنائے گا بھی. میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، ارے وہ سب کچھ انتظام کر دے گا. نبی کو فکر ہے دنیا سے جاتے وقت تو اپنے بچوں کے ایمان کی فکر ہے. پوچھتے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں کی بھی تربیت ہوئی تھی، پوتوں کی بھی تربیت ہوئی تھی. انہوں نے کیا کہا؟ قالوا نعبد الہک. اب یہاں توحید بیان ہو رہی ہے، توجہ کرنا، یہیں سے ایمان. اب گفتگو کا آغاز ہوتا ہے ایمان اصل کیا ہے، توحید اصل کیا ہے. قالوا نعبد، ہم عبادت کریں گے الہک، جو تمہارا خدا ہے. یہ نہیں کہا اللہ کی عبادت کریں گے، یہ نہیں کہا اللہ کی عبادت کریں گے. کیا کہا؟ الہک، آپ کے خدا کی عبادت کریں گے. وہ الہ آبائک، اور آپ کے باپ داداؤں کا جو خدا ہے. اور پھر تشریح آ گئی اسماعیل ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، جو ابراہیم کا خدا ہے، جو اسماعیل کا خدا ہے، جو اسحاق کا خدا ہے. توحید بیان ہو رہی ہے مگر منی بیان نہیں ہو رہی ہے، بلکہ توحید اللہ والوں کے ذریعے سے بیان ہو رہی ہے. پتا چلا وہ توحید شیطانی توحید ہے جس میں کہا جاتا ہے اللہ کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے. قرآنی توحید یہ ہے الہ کا و الہ آبائی کا، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یعنی کہ جو آپ کا خدا ہے. پتا چلا اگر یہ کہتے کہ خدا کی عبادت کریں گے تو بعد میں لوگ ڈھونڈتے کون سا خدا، کون سا خدا، کون سا خدا. لیکن کہا الہ کا، اے یعقوب تم جس کی عبادت کرتے رہے ہم اسی خدا کی عبادت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، سبحان اللہ ماشاءاللہ. اب یہاں لوگ ہم سے کہتے ہیں تم تو صرف نبی 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 کرتے رہتے ہو، تم اللہ کا ذکر نہیں کرتے. میں نے کہا یہ بھی اللہ کی سنت ہے. کیا بات ہے، یہ بھی اللہ کی سنت ہے کہ اللہ نے اپنا تعارف کہیں اکیلے نہیں کرایا، اپنا تعارف ہمیشہ اپنے مقبول بندوں کے ذریعے سے کرا. سبحان اللہ. آئیے میں چونکہ مدرسے کی محفل ہے تھوڑی مشکل بات کر دوں، علماء کی برکت سے اللہ آپ کو سمجھا دے گا، آپ کی سمجھ میں آ جائے. کچھ لوگ حضور کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ آپ کا خدا کیسا ہے وہ بتائیے. خدا کو دیکھنے کی تمنا تھی، آپ کا خدا کیسا ہے وہ بتائیے. تو وہ پوچھنے لگے آپ کا خدا مٹی کا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، تانبے کا ہے؟ کیونکہ اب تک وہ یہی سب دیکھ رہے تھے نا، تو جو دیکھ رہے تھے وہی دماغ میں گھوم رہا تھا. آپ کا خدا کیسا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم اس طرح حضور کا نام نہیں لیتے لیکن انہوں نے کہا تو میں نقل کر رہا ہوں. کیا کہا؟ اے مسلمانوں کے پیغمبر، آپ کا خدا مٹی کا ہے، تانبے کا ہے، پیتل کا ہے، کیسا ہے آپ کا خدا؟ تو اللہ نے ایک سورت پورے قرآن میں اپنے لیے خاص کر دی. دیکھو اہل سنت لوگ کہتے ہیں ان کو تو نبی اس وقت کچھ نظر نہیں آتا، یہ شرک کرتے ہیں. ہم نے کہا پاگل ہوئے ہو، تم بھی انگریزوں کی پیداوار میں سے پیداوار ہو، قرآن سمجھتے نہیں. اگر تم نے غداری نہ کی ہوتی تو آج امت کا یہ حال نہ ہوا ہوتا. سہارنپور والوں، سہارنپور کے آس پاس والوں، بہت برا کیا تم نے. تمہیں مر کے اللہ کو جواب دینا ہے. توحید کے نام پہ تم نے توحید کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی ہے، لیکن قرآن کی توحید میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میری بات مشکل تو نہیں لگی، اتنی مشکل کبھی نہیں کرتا، لیکن چونکہ ایمان ہی ایک مشکل عنوان ہے نا. تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا. میں بھی ہو سکتا تھوڑا سبق سنا دوں آپ کو، آپ کے ہمارے علماء کو، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ایمان کیا ہے، اللہ کیا ہے. اللہ کیا یہ تو سمجھ میں آئے.
تو اللہ کے رسول سے پوچھا، حضور سے پوچھا کہ آپ کا اللہ کیسا ہے، مٹی کا ہے، سونے کا ہے، تانبے کا ہے، پیتل کا کیسا ہے؟ تو اللہ نے ایک سورت پوری صرف اپنے لیے کر لی، 114 سورتوں میں ایک سورت اللہ کے لیے، ہر سورت میں سب کا بیان ہے۔ سورہ فاتحہ اتنے مضامین ہیں کہ زندگی ختم ہو جائے مضامین ختم نہ ہو، یہی قرآن کا معجزہ ہے۔ توریت کے سارے مضامین، انجیل کے سارے مضامین، زبور کے سارے مضامین، صحائف ابراہیم اور تمام انبیاء کے صحیفوں کے سارے مضامین قرآن میں، اور قرآن پورا سمٹ کر سورہ فاتحہ میں آ جاتا ہے، اور سورہ فاتحہ پوری سمٹ کر بسم اللہ میں آ جاتی ہے، اور بسم اللہ پوری سمٹ کر با میں آ جاتی ہے، اور با پوری سمٹ کر با کے نقطے پوائنٹ میں آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اسلام نے 1450 سال پہلے کہا تھا کہ نقطہ بھی بے معنی نہیں ہوتا، اس لیے آج سائنسداں تحقیق کر رہے ہیں کہ نقطے کا مطلب کیا ہے، نقطے کا مطلب۔ اور مولا علی کہتے تھے وہ با کا نقطہ میں ہی ہوں، با کا نقطہ نہیں، اسی لیے صوفیہ علی کو ناطق قرآن کہتے ہیں، بے شک مولا علی کو ناطق قرآن کہتے ہیں۔ ہاں بات یاد رکھنا، لیکن یہ بھی یاد رکھنا علی ناطق قرآن ضرور ہے لیکن ابو بکر صدیق کا مقتدی ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، بے شک بے شک۔ علی ناطق قرآن ضرور ہے لیکن صدیق اکبر کا وہ 2.5 سال تک کہتے رہے پیچھے اس امام کے، 10 سال تک کہتے رہے فاروق اعظم کے پیچھے اس امام کے، 12 سال عثمان غنی کے پیچھے اس امام کے۔ میں سوچتا ہوں پیچھے کھڑے رہنے والا ناطق قرآن ہے تو مرتبہ صدیق اکبر کا کیا، مرتبہ فاروق اعظم کا کیا، مرتبہ عثمان غنی کا کیا ہوگا؟ اسی کو میرے امام کہتے ہیں تیرے چاروں ہمدم ہے، یک جان یک دل، ابو بکر فاروق و عثمان علی ہے، صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شورے ہیں ان چاروں کے۔ ایمان کے بڑے تقاضے ہیں۔ تو بہرحال 114 صورتیں ہیں، 114 صورتوں میں ہر صورت میں کسی میں جنت کا ذکر ہے تو جہنم کا بھی۔ ایک بات عرض کروں، آپ بہت اچھے سے سن رہے تو ہمت کر رہا ہوں، قرآن کی یہی شان ہے۔ ابھی حفظ کی غالباً دستار ہوگی، ساتھ حافظ بنے، ایک بات آپ کے سامنے رکھو، جس کتاب میں سائنس بیان ہوتا ہے اس میں الجبرا نہیں بیان ہوتا، اور جو الجبرا کی کتاب ہوتی ہے اس کے اندر جغرافی بیان نہیں ہوتا، جو جغرافی کی کتاب ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ مذہب بیان نہیں ہوتا، اور جس میں مذہب بیان ہوتا ہے اس کے اندر سائنس بیان نہیں ہوتا ہے نا۔ ایسے ہی اگر آپ مذہب کی کتاب میں جغرافی بیان کریں تو مضمون بدلنے سے ساری گڑبڑ ہو جائے۔ جیسے شاعر لوگ ابھی نعت پڑھ رہے تھے، کلام پڑھتے، اگر یہ نعت پڑھتے پڑھتے لَقَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلْ خَطْحَالِ مَا ظُلْفُ ابر اجل ترے چندن چندرو پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا، یہ شعر پڑھتے اور ساتھ میں غالب کا یہ جوڑ دیتے کہ کل 14ویں کی رات تھی شبر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا کہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا، ہم بھی وہاں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کیے، ہم چپ رہے، ہم ہنس دیے، منظور تھا پردہ تیرا۔ کچھ لوگ چپل اٹھا لیتے، کم بخت، کم سے کم نعت کا تقدس دیکھ، کہاں وہ چہرے والدہا اور کہاں غالب کے محبوب کا چہرہ، تھوڑی شرم تو کر۔ مضمون بدلا، گڑبڑ ہوئی کہ نہیں؟ ایسا لگا جیسے مخمل کی چادر میں ٹاٹ کا پیون لگ گیا، ایسے ہی ہے نا؟ بولو بھئی ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ایک عنوان، جیسے بھی میں عنوان بیان کر رہا ہوں ایمان پر، اور ایمان بولتے بولتے اچانک میں لطیفہ بولنے لگوں تو کہیں گے کس مسخرے کو لا کے بٹھایا ہے؟ علماء کا بھی خیال نہیں کیا؟ ارے 5000 لوگ تھے، 1 گھنٹہ برباد نہیں کیا، بلکہ 5000 لوگوں کا 1 گھنٹہ برباد کیا تو مسلمانوں کے 5 گھنٹے امین القادری نے برباد کر دیا۔ کیوں لائے تھے اس کو؟ ہے کہ نہیں بھائی یہ بات؟ تو عنوان بدلتا ہے تو مخمل میں ٹاٹ کا پیون لگتا ہے۔ علمی دیانت کے خلاف ہے عنوان کا بدل دینا، اور عنوان بدلتا ہے تو بوجھل ہو جاتا انسان۔ موت کے موقع پر شادی کی بات کرنا مزہ نہیں آتا، شادی میں موت کا ذکر کرنا مزہ نہیں آتا، رونے کی محفل میں ہنسانا، ہنسنے کی محفل میں رلانا اچھا نہیں لگتا، بے وقت کی شہنائی اچھی نہیں لگتی، مگر قربان دنیا کی کوئی کتاب ایک ٹاپک پر ہے مگر یہ صرف اللہ کی کتاب ہے، قرآن۔ قرآن کی صورتوں کو دیکھ لو، اللہ اکبر،
اکبر، جنت کا ذکر آ رہا ہے، جنت کی باغوں کا ذکر آ رہا ہے، حوروں کا ذکر آ رہا ہے، غلما کا ذکر آ رہا ہے، محلوں کا ذکر آ رہا ہے، جنت کے اندر نہروں کا ذکر آ رہا ہے، اللہ اکبر، فرشتوں کا ذکر آ رہا ہے، فرشتوں کا سلام کرنے کا ذکر آ رہا ہے، ایک دوسرے کے ملنے کا ذکر آ رہا ہے، حوروں کا ذکر آتا ہے، بڑی آنکھیں ہیں، جوبنوں کا ابھار ہے، حسن ہے، یہ ہے، وہ ہے، کنگن ہے، لباس ہے، لیکن یہ بیان کرتے کرتے اچانک پھر جہنم کا ذکر آتا ہے، لیکن عنوان بوجھل نہیں کرتا بلکہ حسن اور بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتاب ہے قانون کی کتاب، لیکن اس کے اندر بہاروں کا ذکر بھی ہے، جہنم کا ذکر بھی ہے، انسان کا ذکر بھی ہے، جانوروں کا ذکر بھی ہے، چوپاؤں کا ذکر بھی ہے، پرندوں کا ذکر بھی ہے، شجر کا ذکر بھی ہے، حجر کا ذکر بھی ہے، شفق کا جمال بھی ہے، افق کی سرخی بھی ہے، ستاروں کی انجمن بھی ہے، انسان کا حسن بھی ہے، بڑھاپے کے گڈھے خد و خال بھی ہے، عمر کا سٹیایا پن بھی ہے، احسن القصص، کسی کے گمنے کا ذکر بھی ہے، کسی کے ملنے کا ذکر بھی ہے، کسی کے آنکھ میں جانے کا ذکر بھی ہے، گلزار بن جانے کا ذکر بھی ہے، کسی کے ظلم کا ذکر بھی ہے، کسی کے انصاف کا ذکر بھی ہے، کسی کے تقدس کا ذکر بھی ہے، کسی کے زنا کا ذکر بھی ہے، کسی کی فکری آبادی کا ذکر بھی ہے، کسی کے فکری تقدس کا ذکر بھی ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے مگر بوجھل نہیں ہوتے بلکہ عقیدتیں بڑھتی چلی جاتی ہے، مزہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور دل پکار اٹھتا ہے۔ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی ایسی ہستی کا کلام ہے جسے واقعی خدا کہلانے کا حق ہے۔ کیا بات ہے، بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ قرآن ہے 6666 آیتوں میں پوری کائنات بیان کر کے رکھتی ہے، ستاروں کی انجمن بیان ہو رہی ہے، خلائیں بیان ہو رہی ہے، ولایت بیان ہو رہی ہے، نبوت بیان ہو رہی ہے، رسالت بیان ہو رہی ہے، فرعونیت بیان ہو رہی ہے، حمانیت بیان ہو رہی ہے، قارونیت بیان ہو رہی ہے، خلت بیان ہو رہی ہے، موسیٰ کا جلال بیان ہو رہا ہے، نوح کی شجاعت بیان ہو رہی ہے، عیسیٰ کا تکلم بیان ہو رہا ہے، مریم کا تقدس بیان ہو رہا ہے، سب کچھ بیان ہو رہا ہے، زلیخا کا پیار بیان ہو رہا ہے تو مریم کا تقدس بھی بیان ہو رہا ہے، یوسف علیہ السلام کی طہارت بھی بیان ہو رہی ہے۔ توجہ تو کریں، ایک قرآن ہے، سب مضامین کو سمیٹ لیا، بلکہ قیامت تک جتنے مضامین ہم مر جائیں گے لیکن ہماری نسلیں دیکھے گی۔ ہو سکتا ہے اگر یہ تقریر اس وقت رہی تو لوگ شاید کہیں گے کہ کسی کہنے والے نے مجذوب کی بڑھ نہیں تھی، یہ صرف عقیدت نہیں تھی بلکہ حقیقت تھی۔ آگے مضامین اور آئیں گے، قرآن ہی ایک کتاب ہوگی جو ہر چیلنج کا جواب دے گی۔ ایک مثال پیش کرتا ہوں، بات اپنے عنوان سے ہٹنا نہیں چاہتا لیکن ایک مثال پیش کرتا ہوں اچھے سے۔ دیکھو زمین اور آسمان کے بیچ میں کیا ہے، بولو کیا ہے؟ خلا ہے، خالی جگہ ہے۔ خلا بیکار ہے، لوگ یہی سمجھتے تھے، زمین کام کی، آسمان کام کا، خلا بیکار ہے، لیکن قرآن نے اس وقت کہا، توجہ کریں قرآن کا انداز، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا 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 ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ توجہ فرمائیں، اللہ فرماتا ہے دن اور رات کے آنے جانے میں، زمین اور آسمان کے اختلاف میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور جو یہ عقل والا دیکھ لیتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کی نشانیوں میں غور کر لیتا ہے، وہ کھڑے ہوتا ہے بھی تو اللہ کا ذکر کرتا، بیٹھتا ہے تو بھی اللہ کا ذکر کرتا، لیٹتا ہے تو بھی اللہ کا ذکر کرتا، اور پھر وہ اس بات کو کہتا ہے یہ خلا، یہ زمین، یہ شفق، یہ افق، یہ سب ستاروں کی انجمن، یہ چاند، یہ چاندنی، یہ سورج کرنیں، یہ سب کیا ہے، یہ پودے کیا ہے، یہ اللہ کی مخلوق کیا ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، جو واقعی عقل والا کہتا ہے اللہ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی، خلا بیکار نہیں ہے، درخت بیکار نہیں ہے، شجر بیکار نہیں ہے، حجر بیکار نہیں ہے، حتیٰ کہ گائے اور جانوروں سے جو گوبر نکلتا ہے وہ بھی بیکار نہیں ہے۔ دیکھو اس وقت کوئی سوچ سکتا تھا، اس وقت تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ بیکار نہیں ہے۔ آج سیٹلائٹ کا نظام کس سے چل رہا ہے؟ کس سے چل رہا ہے؟ یہ خلا سے تو چل رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، توجہ کریں، تو میں کیا کہہ رہا تھا آپ کے سامنے، 114 صورتوں میں ایک ہی صورت ہے جس کو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے، اور اس کا نام رکھا ہے خالص نہیں، ہاں کیونکہ خالص سے بھی اور بڑھ کر تفضیل کے ساتھ ہے نا اخلاص، خالص نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں دھیان دینا، توجہ، میری بات سمجھ میں مشکل تو نہیں لگی؟ بات سمجھانے میں کامیاب ہوں؟ سر پہ سے تو نہیں جا رہی ہے؟ ہاں، ایک ہی صورت اخلاص۔ اب میں تھوڑا سا اپنے لب و لہجے میں بات کرتا ہوں، اخلاص کسے کہتے ہیں؟
ہم کہتے ہیں نا بھائی اخلاص کے ساتھ کام کرو، مطلب کسی کے لیے نہ کرو، ایک کے لیے کرو. تو جس میں دو آ جائے وہ خالص نہیں رہتا. اخلاص کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے اگر دودھ میں پانی ملا دیا تو خالص رہا. بولو بھائی، علماء بول رہے ہیں، آپ لوگ نہیں بول رہے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میرے جانے کے بعد بولیں گے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. بولو بھائی، دودھ میں پانی ملا تو خالص رہا کیا؟ مل کے بولو، خالص رہا کیا؟ جب خالص نہیں رہا تو اخلاص کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دودھ میں پانی ملے گا تو ملاوٹ ہو گئی، اخلاص نہ رہا. پانی کے اندر پانی ملا دیا لیکن بسلیری میں بورنگ کا پانی ملایا تو بھی خالص نہیں رہا، ملاوٹ ہوگی. ہے پانی کوالٹی ایک نہیں ہے، اس لیے اخلاص خالص نہیں رہا. دیسی گھی میں نقلی گھی ملا دیا، دونوں گھی ہے، کہنے میں بھی گھی ہے، لیکن بولو خالص رہا؟ بولو بھائی، خالص کس کو کہتے ہیں؟ جس میں صرف ایک ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا. اب جس میں اللہ نے اپنی ڈیفینیشن بیان کی، اپنا پریچے کرایا، اپنا تعارف کرایا، اپنے آپ کو بتایا، اس صورت کا نام رکھا خالص نہیں، اخلاص. یعنی اس میں جہنم کا ذکر نہیں کروں گا. 113 صورتوں میں جنت اور جہنم کا ذکر ہوگا. جب میں اپنے آپ کو بیان کروں گا تو نہ جنت بیان کروں گا نہ جہنم بیان کروں گا. جب میں اپنے آپ کو بیان کروں گا نہ قبر بیان کروں گا نہ حشر بیان کروں گا. جب میں اپنے آپ کو بیان کروں گا نہ زمین بیان کروں گا نہ آسمان بیان کروں گا. حتیٰ کہ جب میں اپنے آپ کو بیان کروں گا نہ موسیٰ کا ذکر کروں گا نہ عیسیٰ کا ذکر کروں گا نہ داؤد کا ذکر کروں گا نہ ایوب کا ذکر کروں گا. مخلوق کا ذکر نہیں کروں گا کیونکہ میں ہوں. بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک، انہو وہ وہی ہے، بے شک، سبحان اللہ. وہی ہے. جب اپنا ذکر کرانے کی بات آئی تو کہا کسی کا ذکر نہیں ہوگا کیونکہ یہ صورت اخلاص ہے. جی بتا اب کیا ہے تیرا تعارف، کیا ہے؟ توجہ، جی، تیرا تعارف کیا ہے بتا. تو آواز آتی ہے قل. جہاں کسی کا ذکر نہیں کر رہے تھے، پسند بھی نہیں کیا، وہاں شروع کہاں سے کیا؟ قل. اپنے آپ سے پہلے کسی کو کہہ رہے ہیں. کیا کہا جا رہا ہے؟ قل، اے محبوب آپ فرما دو. بے شک بے شک، اے محبوب آپ فرما دو. سبحان اللہ. توحید کیا ہے؟ ذکر خدا کیا ہے؟ خود خدا ہو کر اپنا ذکر بعد میں کرتا ہے، آمینہ کے لال کا ذکر پہلے. کیا بات ہے! نعرہ تکبیر! آگے سے پیچھے تک ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دے. نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! عظمت مصطفیٰ! خواجہ کا ہندوستان! جشن دستار بندی! حضور سید امین القادری صاحب قبلہ! مدرسہ اسلامیہ ترکیہ ہریانہ! واہ واہ واہ! اپنا ذکر بعد میں ہو، اللہ بعد میں آ رہا ہے، پہلے قل آ رہا ہے. قل آپ کہیے محبوب، یعنی اس کو بھی پسند ہے کہ میرا ذکر بعد میں ہو. اب اگر کسی کو فتویٰ لگانا ہے سنیوں پہ نہ لگاؤ. جی کیا بات ہے! پہلے قرآن کے خلاف قلم اٹھاؤ، پھر سمجھیں گے کہ تمہاری ماں نے کتنا دودھ پلایا. اور جب قرآن کے خلاف قلم نہیں اٹھا سکتے تو پھر ماننا پڑے گا جو سہارنپور اور ارد گرد والے بیان کر رہے ہیں وہ توحید نہیں ہے، جو بریلی والے بیان کر رہے ہیں وہی توحید ہے. وہی ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آشنا بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. وہ کماری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا. یہی بولے سدرہ والے، چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا. تجھے حمد ہے خدایا. ارے او خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا؟ نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا. یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ کوچ پیسا پایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. حمد
شادی ہو رہی ہے تو رسول اللہ کے ذریعے سے ہو رہی ہے. یہ کہاں سے ذہن ملا؟ یہ سورہ اخلاص سے ذہن ملا. رب فرما رہا ہے ہمارا ذکر بعد میں ہوگا، محبوب تیرا ذکر پہلے ہوگا. کیا بات ہے حضرت، سبحان اللہ. قل، آپ فرما دیجئے. پھر کہا جاتا ہے ہو اللہ احد، وہ اللہ ہے اور ایک ہے. سبحان اللہ. سمجھ، وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا کوئی وہ کسی کا بیٹا ہے. جو بیٹا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور جس کا بیٹا ہو وہ بھی خدا نہیں. ہم سے کیوں لڑتے ہیں لوگ؟ کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں تو وہاں پیدا ہوئے. ہم نے کہا جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے بھیا، ہم سے جو لینا ہے سب لے لو، لیکن اعتراف کر لو کہ خدا نہیں تھی. کیا بات ہے حضرت، واہ واہ. اعتراف کر لو کہ خدا نہیں تھے. ہم سب خوشی خوشی دے دیں گے، جو دے سکتے ہیں جائز ہے سب دے دیں گے، لیکن مان تو لو لم یلد ولم یولد.